الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. قال النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدمن الخمر كعابد وثن او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ محترم سامعین کرام، اسلام میں شراب نوشی کی عادت کو شرک کے برابر مماثل عمل قرار دیا گیا ہے۔ ابھی میں نے ایک حدیث پاک تلاوت کی جس کا ترجمہ ہے شراب کا عادی مجرم بت پرست کی مانند ہے۔ ایک دوسری روایت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، لما حرمت الخمر مشى اصحاب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بعضهم الى بعض وقالوا حرمت الخمر وجعلت عدلا للشرک، یعنی جب شراب کی حرمت کا حکم آیا تو صحابہ کی باہم ملاقات ہوئی اور وہ کہنے لگے شراب حرام کی جا چکی ہے اور اسے شرک کے مماثل جرم قرار دیا گیا ہے۔ ایک دوسری روایت ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، ما ابالی شریبت الخمر او عبدت هذه الساریۃ من دون اللہ عز وجل، مجھے فرق نہیں معلوم ہوتا کہ میں شراب پیوں یا اللہ کے بجائے اس ستون کو معبود بنا لوں، یعنی دونوں جرم تقریباً یکساں ہیں۔ ایک اور روایت حضرت عبداللہ ابن ابی اوفا فرماتے ہیں، من مات مدمنا للخمر مات كعابد اللات والعزى، جو شراب کا عادی ہو اور اسی حال میں مر جائے اس کی موت لات و عزا بتوں کی پرستش کرنے والے کی موت جیسی ہوگی۔ حضرت معاذ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے ارشاد فرمایا، اول ما نہانی عنہ ربی بعد عبادت الاوثان شرب الخمر، میرے رب نے بت پرستی سے منع کرنے کے بعد مجھے سب سے پہلے شراب نوشی سے منع فرمایا ہے۔ ان تمام احادیث کا خلاصہ یہی ہے کہ شراب پینا بتوں کی پوجا کرنے کے برابر ہے، لہٰذا شراب سے بچنے کی ضرورت ہے۔ دعا بھی کریں، کوشش بھی کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شراب جیسی گندی اور ناپاک چیز سے دور رکھے، محفوظ رکھے، بچائے رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا